بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور اسرائیل کے حالیہ کشیدگی نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے، لیکن یہ کشمکش کئی سالوں سے جاری ہے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ایران ترکی کے بعد دوسرا مسلم ملک تھا جس نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کی فوراً بعد اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کا قریبی اتحادی تھا۔ دونوں ملکوں کی آپس میں اچھی سفارتی اور اقتصادی تعلقات تھے، حتیٰ کہ ایران اسرائیل کو تیل بھی دیتا رہا۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی کا دور 1941 سے 1979 تک رہا۔ اس کے بعد 1979 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا۔ شاہ ایران کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ایران میں اسلامی نظام قائم ہوا۔ اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے گئے اور ایران نے اسرائیل کو شیطان صغیر قرار دیا گیا۔ انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل مخالف تنظیموں جیسے فلسطینی تنظیم حماس، لبنانی تنظیم حزب اللہ اور یمنی گروہ حوثی کی کھل کر سیاسی، عسکری اور مالی مدد کرنا شروع کر دی۔ 1979 سے لے کر 2024 تک ایران اور اسرائیل کی جنگ براہ راست تو نہیں ہوئی، لیکن پراکسیز وار، سائبر حملے اور خفیہ ایجنسیوں کی کارروائیاں ہوتی رہی۔ ان خفیہ جنگوں میں اب تک مجموعی طور پر ایران کو زیادہ جانی اور عسکری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیل کو ہمیشہ سے یہ خدشہ رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام ایک دن ایٹم بم تک جا سکتا ہے، اس لیے اس کا ہمیشہ سے یہ کوشش جاری ہے کہ ایران کے اس پروگرام کو روکا جائے یا تباہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے ایران کے کافی بڑے نیوکلیئر سائنسدان اور بڑے بڑے فوجی افسران کو نشانہ بنایا۔ ایران کے 4 بڑے نیوکلیئر سائنسداں جن کو اسرائیل نے مختلف کارروائیاں کر کے نشانہ بنایا، جس میں مؤوس علی محمدی اور مجید شہریاری کو 2010 میں، مصطفیٰ احمدی روشن کو 2012 میں اور محسن فخری زادہ کو 2020 میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب ایران کے بڑے نیوکلیئر سائنسدان تھے۔ ان میں سے اکثر کو تہران شہر میں ہی انتہائی جدید طریقے سے جیسے کار بم، ریموٹ کنٹرول مشین گن اور فائرنگ وغیرہ سے مارا گیا۔ ان کے علاوہ اسرائیل نے شام، عراق اور ایران سے ڈرون حملوں کے ذریعے کافی ایرانی بڑے بڑے فوجی افسران کو بھی شہید کیا، جس میں سب سے بااثر شخص قاسم سلیمانی، جو ایرانی پاسداران انقلاب کا اہم جنرل تھا۔ اسرائیل نے جنرل قاسم سلیمانی پر کئی بار حملے کیے، لیکن 2020 میں امریکہ نے عراق پر ڈرون حملے سے شہید کیا۔ اس کے علاوہ ایرانی لاجسٹک چیف رضا موصلی 2023 میں دمشق میں اسرائیل فضائی حملے میں ان کے علاوہ پاسداران انقلاب جنرل محمد رضا زاہدی دمشق کے ایرانی قونصل خانے میں میزائل حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ 2 بڑے جنرل جس میں حسن مہدوی اور سعید خدایاری کو بھی شہید کیا گیا۔ اور ان کے علاوہ اور بھی ایرانی ایئر ڈیفنس کے انچارج، ڈرون پروگرام کے چیف انجینئرز، نیوکلیئر سیکورٹی افسران شامل تھے۔ یہ سب شہید کیے گئے۔ یہ تمام حملے اسرائیل انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی خفیہ کارروائی کے تحت ہوئے۔ ایران نے بھی حزب اللہ اور دیگر حامی گروہوں سے مدد سے اسرائیلی افسران اور ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، لیکن اعداد و شمار کی بات کی جائے تو اسرائیل کے افسر اتنی بڑی رینک کے نہیں تھے جتنی ایرانی افسر تھے، اور نہ ہی ایران کو اتنی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی جتنی اسرائیل کو ہوئی۔ اگر حالیہ صورتحال کو دیکھا جائے تو 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر آپریشن ریسنگ لائن کے نام سے ایک بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں
200 سے زائد لڑاکا طیارے، 50 سے زائد ڈرونز۔ ایک دن میں ہی اسرائیل نے 100 سے زائد ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ شام اور ایران میں موجود ان تمام ٹھکانوں پر کیا گیا جہاں ایرانی نیوکلیئر، میزائل، ایئر ڈیفنس کا سسٹم اور اہم فوجی مرکز شامل تھے۔ اگلے ہی دن 14 جون کو ایران نے اسرائیل پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے جوابی کارروائی کی۔ ان حملوں میں 24 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، کئی فوجی اور سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے جنوبی اور مرکزی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ پھر 15 سے 18 جون کے درمیان جنگ کا پھیلاؤ میں زیادہ شدت آئی۔ اسرائیل نے ایران کو مزید 250 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں آئل فیلڈز، گیس پلانٹس، فوجی ہیڈ کوارٹر اور نیوکلیئر تحقیقاتی مراکز شامل تھے، اور اسرائیل نے 650 ایرانی ہلاکتوں کا دعویٰ بھی کیا۔ یہ پہلی بار ایران اور اسرائیل نے براہ راست ایک دوسرے پر اتنی بڑی پیمانے پر حملہ کیا، اور دونوں طرف سے قیمتی تنصیبات، افسران اور شہری جانیں ضائع ہوئی۔ جنگ کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے۔ شروع والے 2 دن میں اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا، لیکن اس وقت یعنی 20 جون تک ایران مکمل طور پر حاوی ہو چکا ہے، اور ایران نے 19 جون کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ناکارہ کر دیا۔ اسرائیل کے مطابق ایران نے ایک ہاسپٹل کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ایران نے اس کی تردید کی ہے۔ اگر یہ جنگ نہ رکی تو یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل نہیں بلکہ پوری مشرق وسطیٰ کی امن کو متاثر کر سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔